کو کہ سورہ الرحمن چل رہی تھی اور آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 41 سے 45 تک دیکھیں گے انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 41. یعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان. ترجمہ دیکھتے ہیں. مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے. اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو اب یہاں پہ جو دو تین باتیں یہاں پر ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے دنیا میں بھی ایمان والوں کی علامت ہوتی ہے اور وہی علامت ان کی ایمان والوں کی ان کے وضو کے جو چہرے اور ان کے جو اعضاء ہیں وہ چمکیں گے، اس سے ان کے مومن ہونے کی نشانی آخرت میں بھی نظر آئے گی نا. اسی طرح گنہگاروں کے چہرے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ غم سے، ڈپریشن سے، گناہوں کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے نیلے ہو جائیں گے. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو مجرم ہیں ان کو اس دن تم پہچان جاؤ گے ان کے چہروں سے. ان کے جو چہرے پہ دہشت ہوگی نا اس سے ہی پتہ چل جائے گا یہ مجرم ہے. تو دوسری بات یہ پتہ چلی کہ فرشتے ان کی پیشانیوں ان کے قدموں سے ملا کر پکڑیں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. اور یہاں پہ اور بھی جو ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ جہنم کا عذاب ہے تو وہ مختلف قسم کے ان کو کبھی پانی کھولتا ہوا پینے کے لیے دیا جائے گا، کبھی جہنم میں ان کا داخلہ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب ذکر کیا گیا نا جہنم کا، آپ نوٹ کیجئے اس کے بعد پھر آ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عذاب کا ذکر کرنے کے بعد یہ تو نعمت نہیں ہے نا. اتنے بڑے بڑے عذابوں کا یہاں ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے اور پانی میں وہ گردش کریں گے. تو یہ والے اس پانی کو حمیم کہتے ہیں نا، ماؤن حمیم، کھولتا ہوا پانی، جس کے بارے میں آتا ہے مختلف آیات میں ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ وہ اتنا گرم پانی ہوگا جو اندر کی انٹسٹائنز کو کاٹ ڈالے گا. یہ والا پانی ہے. تو یہاں پر یاد رکھیے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ذکر کیا وہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم جو آج اس دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بیفور ہینڈ یہ انفارمیشن دے دی ہے اور اس انفارمیشن کو پانے کے بعد جو لوگ اپنی جان کو اس دن سے بچا لیں گے وہ بچ جائیں گے اس برے انجام سے. تو یہ اصل میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت ہر ایک کو نصیب نہیں ہے. ظاہر ہے ہمیں بھی پتہ ہے وہ کون سی نعمت ہے. قرآن ہے جس میں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں رکھی. تو یہ وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کے ذکر کے بعد فرمایا، کیونکہ جہنم تو کسی کے لیے بھی نعمت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا کرم ہے، یہ میری نعمت ہے تمہارے لیے کہ آج تم یہ ایسی آیات پڑھ کے اور تم مزید اپنے ایمان کو جو ہے وہ ویریفائی کر لو اور تم عمل پر آ جاؤ اگر ابھی تک تمہارا عمل کچا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 46 سے 61. وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهَا من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. 61 تک ہم نے بات کی تھی نا. اب اس کو ترجمہ دیکھتے ہیں. آیت نمبر 46 سے
اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو 2 باغ ہیں۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر قسم کے پھل، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے فرشوں پہ تکیہ لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر اور دبیس ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے؟ بیسکلی یہاں پہ ساری جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے جو جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے خوف کے ساتھ گزاری، جو یہاں پہ مینشن بھی ہو رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جنہوں نے اپنے رب کا خوف کیا، اپنے رب سے ڈر کے زندگی گزاری، تو ان کے لیے یہ نعمتیں۔ تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا خوف، جس کو ایک اور ٹرمینالوجی میں ہم اللہ کا تقویٰ کہتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی چیز انسان کو اس مقام پر لے کر آتی ہے کہ جس کا کہ یہاں ذکر ہے کہ تم ان کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ باغ سے دراصل مراد ہے 2 طرح کی جنتیں۔ تو یہ ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، بخاری کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 باغ چاندی کے ہیں جن کے برتن اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ چاندی کے ہوں گے، اور 2 باغ سونے کے ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ سب سونے کے ہوں گے۔ تو ظاہر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو خاص مومنین ہیں، مقربین ہیں، تو ان کے تمام جو باغ ہیں ان کی چیزیں سونے کی ہوں گی، اور جو اصحاب الیمین ہیں، ابھی آگے ہم سورہ واقعہ میں پڑھیں گے، عام مومنین ہیں، تو ان کے لیے بھی چاندی کی چیزیں اور چاندی کے باغ ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 باغ رکھے۔ اس کے بعد پھر مختلف اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، جیسے باغوں کا ہے کہ اس میں 2 چشمے روائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی باغ کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ چشمہ اور پانی کا تصور ایک اس کو مزید جو ہے وہ انہانس کرتا ہے اس نعمت کو۔ پھر اس کے بعد کچھ پھلوں کا ذکر ہے کہ ہر 2 باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں۔ تو مراد کیا ہے کہ ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل 2 قسم کا ہوگا، یعنی کسی کی جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نعمت ہے۔ اور کچھ نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ کہ کچھ خشک میوے ہوں گے اور کچھ تازہ، جیسے آپ یہ دیکھیں انگور جو ہے وہ بعد میں ڈرائی فروٹ جب بنتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ کشمش بن جاتا ہے۔ تو یہ مراد کچھ نے لیا ہے کہ 2 قسمیں ہوں گی ایک ہی پھل کی۔ اور ویسے بھی اگر ہم دوسرے طریقے سے اس آیت کو لیں تو یہ تو اللہ جانتا ہے نا، کوئی متشابہات کی چیزوں کے بارے میں کوئی حتمی طور پہ کوئی رائے اپنی نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہر پھل کی 2 ٹائپس ہوں جن میں کہ کسی کا ٹیسٹ الگ ہو، کسی کا ذائقہ الگ ہو، کسی کی شکل الگ ہو۔ دوسری بات، ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ڈالیاں جھکی پڑ رہی ہوں گی اور وہ اپنے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے وہاں اپنے فرشوں پر۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہینڈ پکڈ پھل ہوں گے کہ وہ اپنے لیٹے لیٹے وہیں پر وہ توڑ کے پھل کو اور انجوائے کر سکیں گے، یعنی وہ خواہش کریں گے اور پوری ڈال پھل کی ان کے اوپر سایہ کر دے گی، اور اس میں سے وہ انار یا انگور یا واٹ ایور جو بھی سیب ہے، کیلے ہیں، جو ان کو پسند، جو خواہش کریں گے وہ پھل ایک طرح ڈالیوں کی شکل میں ان کے اوپر آ جائے گا اور اس سے وہ توڑ کے ہینڈ پک کھا سکیں گے۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور کوالٹی بتائی، کیونکہ دیکھیے جب ذکر کیا گیا بیٹھنے کا، فرشوں کا، تکیوں کا، تو اس کے ساتھ فوراً ایک اور جو ہے وہ شرمیلی نگاہوں والیوں کا ذکر کیا گیا کہ وہاں پہ اتنی جو ہے وہ خوبصورت یہاں پر ذکر یہاں پر جو کیا جا رہا ہے نا، یہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہاں پر ان کا ذکر ہے کہ یہ بیویاں ہوں گی جنتیوں کی، جن کا ذکر یہاں ہے کہ بہت ہی وہ خوبصورت ہوں گی اور باکرا ہوں گی، یعنی ورجنس ہوں گی، نئی نویلی ہوں گی، اس سے پہلے وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہ چکی ہوں گی، اور ان کی خوبصورتی ایسی ہوگی جیسے سفید سرخ موتی یا مونگے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب اگر آپ نے ملٹی جو جیمز ہوتے ہیں نا ان کی اگر کوئی رنگ یا سیٹ دیکھا ہو، تو جیسے مثال کے طور پہ اس میں فیروزہ بھی لگا ہوا ہے، ایمرلڈ بھی لگا ہوا ہے، اور سفائر بھی لگا ہوا ہے، روبی بھی لگی ہوئی ہے، تو بہت سارے جو کلرز ہوتے ہیں، تو اگر ہم بھی ایسے کسی سیٹ کو دیکھتے ہیں اور ساتھ میں ڈائمنڈ بھی ہیں اور یا ڈائمنڈ ہے اس کے ساتھ ایمرلڈ لگا ہوا ہے،
تو اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے یا چمک ہوتی ہے جیم کی, تو ایک ایک جیم کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں نا, ایک ایک جیم کو غور سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا خوبصورت کتنا. تو یہ جو عورتیں ہیں جن کا ذکر, یہ جنتیوں کی بیویاں جو ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اتنی حسین ہوں گی, اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جیسے کوئی جیم, ایک ایک جیم کو کوئی انسان اپریشیٹ کرے ویسے ان کی ایک ایک چیز خوبصورتی کی دیکھنے لائق ہوگی. یعنی مراد یہ کہ آنکھیں بھی ان کی, بال بھی ان کے, ہاتھ بھی ان کے, انگلیاں بھی ان کی, ناخن بھی ان کے, ہر چیز اتنی حسین ہوگی کہ دیکھتا رہ جائے انسان. تو یعنی ایک خوبصورتی کا ذکر کیا. اور ایک جو بڑی اہم کوالٹی خوبصورتی کے ساتھ بتائی وہ یہ کہ شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی. تو یہاں ہمیں بہت بڑی کوالٹی ایک عورت کی پتہ چل رہی ہے کہ یہ نہیں یہاں پہ مینشن کیا گیا کہ وہ یعنی ان کی ایک جو کوالٹی بتائی گئی ہے وہ حیا بتائی گئی ہے. یعنی دیکھیں نا, خوبصورت تو آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ خوبصورتی جو ہے وہ ہمیں کہاں نظر آتی ہے بتائیے؟ میڈیا میں. اور اس کو آپ اور کلیئر کیجئے نا, فیشن شوز میں, کیٹ واکس میں, ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھ لیجئے یہ جو ہوتی ہیں ایکٹریسز ہوتی ہیں, ماڈلز ہوتی ہیں, مس یونیورس ہوتی ہیں. مس یونیورس کا کیا ڈریس ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ڈریس ہی کوئی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, بکنی ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں, ہم دنیا میں جب بھی خوبصورتی کا ذکر کریں گے نا تو ہمارے ذہن میں کوئی بھی عبایا کلیڈ عورت یا لڑکی ذہن میں نہیں آتی ہے. امپاسبل ہے, چاہے وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو, کیونکہ اس کی بیوٹی دیکھ بھی نہیں رہی نا. تو ہم نہیں میں ابھی آپ سے کوئی کہوں بہت خوبصورت عورت ہے, آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ یا تو کوئی ماڈل ہوگی یا کوئی ایکٹریس ہوگی یا انہوں نے کہیں اس کو بے حجاب دیکھا ہوگا ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے نا. تبھی میں کہہ رہی ہوں اس کے بال بھی اتنے حسین اور اس کی آنکھیں بھی اتنی خوبصورت, اوپن فار آل. تو یہ آپ کنٹراسٹ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح خوبصورتی کا ذکر نہیں کیا, خوبصورتی کا کیا ہے مگر ساتھ میں اس کی حیا کا, اس کی ایک چھپائی ہوئی چیز کا, اس طرح سے ذکر اس کا کیا جا رہا ہے. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے جو کہ جنت کی خوبی ہے. تو اگر کوئی عورت اسے یہاں اختیار کرتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ پہلے سے ہی اس مقام پہ جانے کی پریکٹس کر رہی ہے اور وہ یوز ٹو ہے, وہ پہلے ہی یوز ٹو ہو چکی ہے دنیا میں. وہاں جا کے اس کے لیے کوئی یہ نئی چیز نہیں لگے گی حیا کا ہونا اور آنکھوں میں حیا کا ہونا. اور ظاہر ہے جب ایک عورت اپنے لباس کو کھول کر استعمال کرتی ہے یا بے لباسی کی طرف اس کا رجحان رہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں شرم تو نہیں رہتی. جب اس کو شرم لباس میں ہی نہیں ہے تو آنکھوں کی شرم کہاں ہوگی؟ تو آنکھوں میں شرم کن عورتوں کی ہوتی ہے؟ جو ویسی اپنی باڈی یا اپنے بالوں کے بارے میں اور اپنی بیوٹی کے بارے میں کانشیس ہوتی ہیں کہ یہاں مرد ہیں یا فلاں جگہ کوئی سیگریگیشن نہیں ہے, تو میرے کسی کے بالوں پہ نظر, کسی کی میرے بالوں پہ نظر نہ پڑ جائے, میرے چہرے پہ نظر نہ پڑ جائے, تو ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی نا شرم سے. ورنہ تو جو ویسے ہی اپنے آپ کو اوپن فار آل رکھتے ہیں ان کی ویسے ہی نہیں, کوئی دل میں ہی شرم نہیں تو آنکھوں پہ کہاں شرم آئے گی؟ جو دل کی چیز ہوتی ہے وہی چہرے پر آ جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ان کا ذکر جب خوبصورتی کا کیا گیا ہے تو ان کے بارے میں ایک اور یہی حیا کے حوالے سے ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں آتا ہے کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے گا اور خوشبو سے بھر جائے گا, اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا. تو یہاں پہ کوئی چیز کی اپریشیٹ نہیں کیا گیا, اس کے کپڑوں کو یا اس کے بلاؤز کو یا اس کے شرارے کو یا غرارے کو یا ساری کو, ڈریس کا نہیں ذکر ہے. کس چیز کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے؟ دوپٹے کو, واٹ ایور آپ اس کو اسکارف کہیں, سر کورنگ ہے جو بھی ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے, وہی میں نے جو آپ کو بات بتائی کہ یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے عورت ہونے کی کہ اس کے اندر حیا ہو, شرم ہو اور وہ اپنے سر کو ڈھکنے والی ہو. کیونکہ یہ جو یہاں پر ہمیں دلیل بھی مل رہی ہے حدیث سے کہ جنتی عورتیں جو ہیں وہ ان کا سر وہاں بھی ڈھکا ہوا ہوگا, ان کے اندر انگرینڈ ہوگا, وہاں جا کے بھی وہ ایسے بے لباسی یا کوئی برے آبسین قسم کے کپڑے یا ریویلنگ کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہوں گے. آپ دیکھیں نا, حالانکہ وہ تو جنت ہے لیکن وہاں بھی ان کی یہ کوالٹی جو ہے وہ پرومیننٹ ہو کے سامنے آ رہی ہے. اچھا, اس کے بعد بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے, ہیرے اور موتی جیسی وہ ہوں گی. پھر ہے نیکی کا بدلہ, نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی پیاری بات ہے نا. آیت نمبر یہ ہے 60. تو اس سے مراد یہ ہے کہ
یہ وہ لوگ ہیں یا ان عورتوں کا، ابھی تو ہم بات عورتوں کی کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے جنتی مردوں کی بھی کی، عورتوں کی بھی کی، لیکن اگر آپ سب کو ملا کے بات یہاں کی جا رہی ہے کہ یہ جنتی لوگوں نے دنیا میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ احسان کا رکھا. مثال کے طور پہ وہ اس کے اوپر قادر تھیں کہ وہ اپنا سر کور نہیں کریں، وہ قادر تھیں اپنا جسم کور نہیں کریں، لیکن انہوں نے اب اللہ کے لیے اپنی خوبصورتی کو چھپایا. تو جب انہوں نے اللہ کے ساتھ احسان کا رویہ رکھا، یعنی محسنہ بنی نا، یا محسن بنا انسان، تو اب اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے نیک کاموں کا بدلہ، تمہارے حجاب کرنے کا، تمہارے اپنے نفس کے اوپر قابو پانے کا، تمہیں اللہ کی خاطر تم نے لوگوں کی باتیں سنی، استہزاء سنا اپنے کورنگ کے اوپر، اپنے جسم کو ڈھکنے کی وجہ سے، چہرے کو ڈھکنے کی وجہ سے تم نے کتنے لوگوں کی تنقید برداشت کی، کتنے لوگوں کی تلخ باتیں تم نے سہی، کتنی لڑکیوں کے آپ دیکھیے اس لیے بعض دفعہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں اور وہ اتنی بڑی سیکریفائس دیتی ہیں، کیونکہ کون نہیں چاہتا، آپ مجھے بتائیے نا، شادی کے لیے تو کوئی کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا ہے، اسپیشلی ہمارے معاشرے میں اور ان جنرل بھی. ایک انسان سوچتا ہے میری شادی ہو جائے نا پھر میں نیک بن جاؤں گا. تو مگر اگر کوئی لڑکی بھی اپنے حجاب، اپنی شرم، اپنی ان چیزوں کے لیے اتنی بڑی اپنی سیکریفائس دیتی ہے کہ وہ پروپوزلس کو ایسے ٹھکرا دیتی ہے اور ریجیکٹ کر دیتی ہے جسٹ بیکاز آف حجاب کے اوپر، تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو دنیا میں احسان کا رویہ، محسن کا بننے کا رویہ رکھا، تو میرے پاس تمہارے لیے احسان کے بدلے کے علاوہ اور کیا بدلہ ہے؟ میں تمہیں بہترین بدلے کے علاوہ اور دے بھی کیا سکتا ہوں. یعنی مراد یہ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری قربانیوں کی، میں تمہاری سیکریفائسز کو آج ضائع کر دوں جو تم نے میرے لیے دی، صرف میری خاطر تم نے سہا، لوگوں کی باتیں سہی، اپنی لائف کا سودا کیا، تم نے دنیا کا وقتی طور پہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو تم نے نہیں دیکھا. تو بیسکلی اگر آپ بالکل پردے کے ساتھ ملائیں تو عورتوں کو بہت بڑا کریڈٹ یہاں دیا جا رہا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے. اور جنرلائز کریں تو مردوں کے لیے بھی ہے. مردوں نے کسی نے داڑھی رکھی، اس کی جاب چلی گئی، اس کو 4 باتیں سننے کو ملی، اس کو ایکسٹریمسٹ کہنے کو ملا، مگر وہ قائم ہے اپنے اللہ کے حکم کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج مجھے تو تمہیں دینے کے لیے، یعنی تمہارے اوپر کرنے کے لیے احسان ہی احسان ہے. بہترین چیزیں ہیں جو آج میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا، اور میں دے بھی کیا سکتا ہوں. کتنی پیاری بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ میں تمہاری ناقدری آج کروں جبکہ تم نے میری قدردانی دنیا میں کی. تو بہت ہی پیاری یہ بات ہے نا. اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے یہی ذکر کیا گیا کہ اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن چیزوں کو تم ریجیکٹ کرو گے.